بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو امریکی دورے کی دعوت ملی۔ اس دورے کی دعوت ملنے کے بعد بہت سے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی۔ پاکستان کے جو دشمن بیٹھے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کاؤنٹر کیسے کیا جائے، کس طرح سے اسے ہدف تنقید بنایا جائے، کس طرح سے اس دورے کو متنازع بنایا جائے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان کے چاہنے والے، اسلام کے چاہنے والے اور پاکستان کے وہ دوست جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں لیکن پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی وہ آخری دیوار ہے جو پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کی غیرت اور حمیت اور اہمیت کو جانتے ہیں۔ وہ خوش ہیں۔ وہ کیوں خوش ہیں؟ وہ اس وجہ سے خوش ہیں کہ اس سارے پروسیس کے اندر جب ایک وقت تھا کوئی فون بھی نہیں اٹھاتا تھا، کوئی دوروں کی دعوت بھی نہیں دیتا تھا، کوئی پاکستان کو گھاس تک نہیں ڈالتا تھا، ہم سے ہمارا کشمیر تک لے لیا جا چکا تھا، اور آج چشم فلک نے وہ وقت دیکھا، آج ارض و سما دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ دورے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان کو دورے کی دعوت دے کے امریکہ کے اندر ٹرمپ صاحب باقاعدہ ریڈ کارپٹ پروٹوکول دے رہے ہیں، اور یہ پروٹوکول کسے دیا جا رہا ہے؟ اس فوجی پریڈ میں کسے بلایا جا رہا ہے؟ میرے، آپ کے، پوری قوم کے، پوری پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو۔ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے جانے سے پہلے ہی بہت سے لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ اس سب کے اندر ہندوستان، آپ کو پتا ہے کہ ان کا امام ہے پریشان ہونے والوں کا، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے، کیونکہ کچھ دن پہلے پریانکا صاحبہ فرما چکی کہ ہم نے اپنا جو دورہ کیا وہ پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈلوانے کی ٹاسکنگ تھی، لیکن بکری گئی تو سینگ تیز کرانے تھی پر کان کٹوا کر آ گئی۔ اب اس ناکام دورے کے بعد جب پاکستان کو دنیا کے اندر یہ عزت ملی کہ فیٹف کی اس گرے لسٹ میں بھی نہ ڈالا گیا، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی خدمات کو سراہا گیا، اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جتنے بھی فیٹف کی شرائط تھی ان پر بھی پاکستان پورا اترا، وہاں بھی انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب جب فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا جانا طے ہوا، انہوں نے جو ان کی سائبر فورس سے دلی سے جو اکاؤنٹس مانیٹر ہو رہے ہیں، خواہ وہ ٹویٹر پہ ہوں، خواہ وہ فیس بک پہ ہوں، خواہ وہ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں، ان سب پلیٹ فارم سے آ کے لوگوں کا دماغ خراب کرنا شروع کیا۔ لیکن الحمدللہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا یہ دورہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اس خطے میں اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے، اسرائیل اور ایران کی ایک بہت بڑی جنگ، جس سے کہ پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، یہ ایک پاور شفٹ ہو رہا ہے، ممکن ہے انتقال اقتدار بھی ہو، ممکن ہے ولایت فقیہ کے آنے والے مستقبل کا بھی فیصلہ کیا جائے، ممکن ہے کہ ریجن کے اندر کچھ قوتیں آئیں، کچھ قوتیں جائیں، کچھ بلاکس بنے، کچھ نئے اتحاد بنے، کچھ الائنسز بنے۔ سپر پاورز آمنے سامنے آ چکی ہیں، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، عرب ممالک تھریٹ میں ہیں، اور اس سب کے اندر جو واحد پلیئر جسے پاکستان کہتے ہیں اپنا ایک انتہائی بیلنس کردار ادا کر رہا ہے، جو ہر ایک کے ساتھ برابری کے ساتھ چل رہا ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی پاکستان نہ صرف آنکھیں دکھا رہا ہے بلکہ پاکستان نے اپنی جتنی بھی توانائیاں ہیں وہ اپنی انٹرنل معاملات پہ صرف کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ ہم نہ کسی کے دباؤ میں آئیں گے، نہ تو ہم کسی کی سنیں گے، نہ ہم کسی کا پریشر لیں گے۔ اس سب کے بعد جب پاکستان پر اس طرح کے الزامات لگنے شروع ہوئے اور پاکستان کو ہدف تنقید بنایا جانے لگا تو پاکستان نے کتوں کے بھونکنے کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنا کام جاری رکھا،
اور اس کام کے جاری رکھنے کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ آج پوری دنیا نے پاکستان کے کام کو سراہتے ہوئے ایک کی پلیئر کو ایک اس عالمی سٹیج اور اس عالمی فورم پر مدعو کیا ہے کہ جہاں پوری دنیا کے اندر دنیا کی سپر پاور امریکہ اس کی 250ویں تقریبات کے اندر فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب دامت برکاتہم، حافظ سید عاصم منیر صاحب، جو بہت سے لوگوں پر، بہت سے ایوانوں پر ان کی ایک خاص مخصوص قسم کی اسمائل لرزہ طاری کر دیتی ہے، ہلا کر رکھ دیتی ہے. وہ شیر جب اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک آواز آ رہی ہے. پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت پر سمجھوتا نہ کر کے، اور پاکستان نے جس طریقے سے 6-7 مئی کے حملوں کا جواب دیا، رسپانس دیا، ریٹیلیٹ کیا اور انڈیا کو ناکو چنے چبوائے، اور خطے میں جب اسرائیلی حملہ ہوا اسرائیل پوری دنیا سے لڑ گیا، امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے، لیکن اسرائیل پاکستان کی سرحد بھی چھو کر نہیں گیا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر پاکستان کی فضا بھی استعمال کی تو مجھے مار گرایا جائے گا، میرا یہ جو رہا سہا بھرم ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گا. فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اس عالمی فورم پہ مدعو کیا جانا اس چیز کی دلیل ہے اور علامت ہے کہ پاکستان ترقی کی معراج کی طرف جا رہا ہے. ایک ہندوستان سے جنگ جیتی، ایک فیٹف سے نکلے، اور اس فیٹف سے جو ہندوستان نے اپنی ایک پوری لابنگ کرنے کے بعد پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کی، وہاں بھی اسے منہ کی کھانی پڑی. پریانکا چترویدی صاحبہ اب بین کر رہی ہیں بال کھول کر، اور جناب روئے جا رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنا دکھڑا کسے سنائیں، کس کے آگے روئیں، کس کے آگے ماتم کریں، کس کے آگے سینہ کو بھی کریں. پریانکا چترویدی صاحبہ آپ گئی تو سینگ تیز کرانے تھی، کان بھی کٹوا کر آ چکی ہیں، کچھ نہیں بچا نہ آپ کے پاس، نہ منہ بنگا کر کے انگریزی بولنے والے ششی تھروٹ صاحب کے پاس. فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب ایک سروے کے مطابق اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین شخصیت ہے، اور دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر پاکستان بن کے ابھرے گا، کیونکہ خطے میں، ریجن میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، ایک ہی طاقت باقی بچتی ہے جس کا نام ہے پاکستان، اور یہ سب مرہون منت ہے صرف پاک فوج اور پاک آرمی کی وجہ سے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.